الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وصيام رمضان وإيتاء الزكاة وحج البيت. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. جیسے ہم مکان بناتے ہیں تو چھت رکھنے سے پہلے بنیاد رکھتے ہیں, دیوار رکھتے ہیں, ستون بناتے ہیں, پیلر گاڑتے ہیں. اس کے بغیر ہم چھت نہیں رکھ سکتے ہیں. تو چھت کے رکھنے کے لیے دیواروں کی ضرورت ہے, کھمبے کی ضرورت ہے, پیلر کی ضرورت ہے. تو فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, یعنی اسلام کی جو عمارت رکھی ہوئی ہے وہ 5 ستونوں پہ رکھی ہوئی ہے. شہادتی ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. نمبر 1 کلمہ طیبہ کی شہادت, توحید اور رسالت. یعنی یہ انسان کا یہ کہنا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. ایک بات. دوسری بات ارشاد فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اقام الصلاۃ, نماز کو قائم کرنا, نماز کو سیدھا کرنا, یعنی ایسے انداز سے نماز کو ادا کرنا کہ اس کی ادائیگی میں کسی طرح سے کوئی کمی نہ رہ جائے. نماز کے فرائض, نماز کے واجبات اور نماز کی سنتیں, ان ساری چیزوں کے اہتمام کے ساتھ نماز کو بالکل سیدھا کیا جائے. جیسے ایک لکیر کھینچی جاتی ہے تو ایک ہاتھ سے کھینچیں گے تو لکیر ٹیڑھی بھی ہو سکتی ہے, لیکن سیدھی کرنے کے لیے ہم اسکیل لیتے ہیں اور اسکیل کو رکھ کر کے اور لکیر کھینچتے ہیں بالکل سیدھی. تو اس کے سیدھے پن میں کوئی کمی نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اسکیل کا اہتمام کیا اور اس کے رکھنے کا اور پھر اس پہ نشان لگانے کا صحیح اہتمام کیا, تو اس میں کوئی کمی نہیں رہ گئی. تو ایسے ہی نماز ہے کہ نماز کو سیدھا کرنا ہے, یعنی نماز کا جتنا حق ہے سارا حق ادا کر دینا ہے. نماز کو اللہ تعالیٰ نے 5 وقتوں میں وقت کے لحاظ سے بانٹ کر کے اور فرض فرمائے ہیں. تو ایسا نہیں کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز 3 ہی وقت میں پڑھ لیں, یا یہ کہ ایک ہی وقت میں 5 وقت کی نماز پڑھ لیں. تو یہ نماز کو سیدھا کرنا نہیں ہے. کہیں نماز پڑھنے لگے تو اتنی رفتار کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ جیسے کہ کمپیوٹر میں روبوٹ کو تیار کر دیا گیا ہے, سیٹ کر دیا گیا ہے اور وہ اٹھک بیٹھک کر رہا ہے. یا یہ کہ
ہم نماز کو ادا تو کر رہے ہیں لیکن ہم ادھر ادھر اپنی نگاہوں کو گھما رہے ہیں، اپنی نگاہوں کو کھڑے ہونے کی حالت میں سجدے کے پاس سجدے کی جگہ نہیں رکھ رہے ہیں، اور رکوع کی حالت میں پیر پہ نہیں رکھ رہے ہیں، اور قعدے کی حالت میں گود میں نہیں رکھ رہے ہیں، سلام کی حالت میں کندھے پہ نہیں رکھ رہے ہیں، بلکہ اپنی نگاہوں کو بس کھڑے ہیں تو کہیں دیکھ رہے ہیں، دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ پھر نماز کو سیدھا کرنا ہوا نہیں۔ نماز میں جو چیز پڑھی جاتی ہے اس کو صحیح انداز سے ادا کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم پڑھیں کچھ اور دھیان ہمارا کہیں اور رہے۔ عام طور سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو یہ شکایت تو مجھے بھی ہے کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تو میرا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ ایک بڑے بزرگ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان سے بھی کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نماز پڑھتے ہوئے یہ سوچتے ہو کہ میری زبان سے کون سی چیز ادا ہو رہی ہے، میں کون سی چیز پڑھ رہا ہوں، بس جہاں دھیان اس طرف آیا تو نماز یہ دھیان نماز کے اندر ہی رہے گا، باہر نہیں جائے گا۔ غرض یہ کہ نماز کو سیدھا کرنا، نماز کو قائم کرنا، یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے، دوسرا ستون ہے جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ اور تیسرا جو رمضان کا روزہ ہم رہتے ہیں وہ صیام رمضان کے روزے، یہ بھی اسلام کا ستون ہے۔ اگر کوئی آدمی رمضان کا روزہ نہ رہے، نماز نہ پڑھے، تو اسلام کی بنیاد کو گویا کہ صحیح قائم نہیں رکھے ہوا ہے، چھت سیدھی نہیں رہے گی اس کی، ایک طرف تو ستون رہے گا اور دوسری طرف ستون رہے گا نہیں، تو اس کی چھت گویا کہ گری ہوئی رہے گی۔ یہ نہایت محسوس مثال سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا ہے۔ اور چوتھی چیز ایتائے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینا، اور پانچویں چیز حج بیت اللہ ہے کہ اگر اتنا مال ہو گیا کہ بیت اللہ شریف تک آرام سے پہنچ سکتے ہیں اور گھر بار کے خرچے بھی ہم چھوڑ کر کے جا سکتے ہیں تو ایسی صورت میں حج کرنا فرض ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ میں نے کل کہا تھا آپ سے کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں گی، تو یہ جو اسلام کا چوتھا رکن ہے اس کے سلسلے میں کچھ باتیں جو کچھ مسائل کے قبیل سے چیزیں ہیں جو کل نہیں بتائی گئی تھی اور آج بتانے کا ارادہ ہو رہا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس کمپنی ہے اور کمپنی کو ہم نے قائم کیا مثال کے طور پہ 10 کروڑ روپے میں، تو زکوٰۃ کتنے پر واجب ہوگی؟ تو اس کو اچھی طرح سے سمجھے رہیں کہ کمپنی میں ایسے نہیں ہے کہ سارے کے سارے پیسے بالکل کچے مال میں یا پکے مال میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس میں کچھ فرنیچر ہیں، لکڑی وغیرہ کے سامان، اٹھنے بیٹھنے کی چیزیں، اور کچھ مشنریاں ہیں، اس کے بغیر کمپنی قائم رہ نہیں سکتی ہے، اور کچھ عمارت بنتی ہے۔ عمارت اس حساب سے بنتی ہے جس حساب کی کمپنی ہے، جو چیز ہم بنا رہے ہیں اس حساب کی عمارت بنتی ہے۔ اور اس کے لیے نقل و حمل کے لیے کچھ گاڑی واڑی بھی رکھنی پڑتی ہے، خود اپنی سواری کے اپنے لیے بھی جانے آنے کے لیے چھوٹی سواری اور بڑی سواری رکھنی پڑتی ہے، 2 چکے کی بھی اور 4 چکے کی بھی رکھنی پڑتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں پر زکوٰۃ کا وجوب نہیں ہوتا۔ گاڑی ہے، چھوٹی گاڑی ہے، بائک ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور بڑی گاڑی آپ رکھیں ضرورت کے لیے ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ کمپنی کے جو آلات ہیں، مشنریاں ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، فرنیچر وغیرہ ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو پھر کس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ زکوٰۃ صرف مال پر فرض ہے، جو مال کچا بنا ہوا ہے یا جو مال پکا بن چکا ہے وہ اتنے ہی پر زکوٰۃ ہے۔ اس کا حساب 2 مرتبہ صرف کرنا ہے، سال کے شروع میں کرنا ہے اور سال کے اخیر میں کرنا ہے۔ سال کے شروع میں اور سال کے اخیر میں حساب کرنا ہے، صرف کچے مال اور پکے مال کا۔ کمپیوٹر وغیرہ سے جو رکھے رہتے ہیں وہ بھی مشینریوں کے قبیل سے حساب کتاب کرنے کے لیے ہے، کیلکولیٹر وغیرہ رکھتے ہیں تو ان سب کو جوڑا نہیں جائے گا زکوٰۃ میں۔ زکوٰۃ میں صرف مال کو جوڑا جائے گا، جو کچا مال ہے اور جو پکا مال ہے دونوں کی قیمت نکالیں گے کب؟ سال کے شروع میں، کہ مثال کے طور پہ کمپنی قائم ہو رہی ہے محرم کی 1 تاریخ کو، تو اسی تاریخ میں ہم اس کا حساب کریں گے۔
پھر اگلے سال کی محرم کی جب پہلی تاریخ آئے گی تو اس دن زکوٰۃ کا وجوب ہو جائے گا، کیونکہ سال گزر گیا ہے، سال گزرنے پر زکوٰۃ کا وجوب ہوتا ہے تو اس دن حساب کریں گے۔ اس لیے یہ آسان ہے، اسلام میں شریعت میں یہ آسان ہے، اس لیے کہ اگر روزانہ کا ہم کتنا آیا اور کتنا گیا اور کتنا آیا کتنا گیا سب کو حساب کریں تو یہ بڑی مصیبت اور بڑی پریشانی ہے۔ اس لیے اسلام نے بالکل آسان طریقہ بتا دیا ہے کہ ایک مرتبہ حساب کرنا ہے بس سال کے اخیر میں، اور ایک مرتبہ حساب کرنا ہے سال کے شروع میں۔ بیچ میں کبھی مال بڑھتا ہے اور کبھی گھٹتا ہے۔ مثال کے طور پہ کمپنی ہے، 10 کروڑ کی کمپنی ہے، تو اس میں کبھی کبھی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بڑھ کر کے 12 ہو جائے، 15 ہو جائے، 20 ہو جائے، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گھٹ جائے، 10 کے بجائے 8 ہو جائے اور 9 ہو جائے، 5 ہو جائے اور 1 ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں حساب کس کا کریں گے؟ حساب ایک ہی مرتبہ کریں گے، سال کے شروع کا اور سال کے اخیر کا ایک ہی مرتبہ زکوٰۃ دینے کے وقت جو مال موجود ہے اسی کے حساب کی ضرورت ہے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، وہ زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہے، لیکن وہ 1 لاکھ روپے اس کے خرچ ہو گئے اپنی ضرورتوں میں، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اب اس کے پاس جب کچھ بھی نہیں ہے تو اب وہ زکوٰۃ دے گا نہیں، اب حساب بھی نہیں کرے گا، کہا ہے کہ سارا کا سارا ختم ہو گیا ہے تو کس چیز کا حساب کرے گا؟ سارا ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے پر زکوٰۃ کا وجوب ہوتا ہے اس سے نیچے آ گیا۔ مثال کے طور پہ آج کل کے حساب، آج آپ لوگ مارکیٹ ویلو جا کر کے دیکھ لیجئے، 612 گرام 360 ملی گرام، یہ تو سمجھ رہے ہوں گے نا، 612 گرام چاندی 360 ملی گرام چاندی، 612 گرام 360 ملی گرام، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 12.5 گرام کر لیجئے، تو 612 گرام چاندی کی کتنی قیمت ہے؟ 1 گرام چاندی کی قیمت آج معلوم کر لیجئے، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ 612 گرام چاندی کی کتنی قیمت ہوتی ہے۔ جتنی قیمت ہو اتنا اگر مال کسی آدمی کے پاس ہے اپنی ضروریات سے الگ کر کے، یعنی جو گھر کی جو ضرورتیں ہیں، آلہ کھانے پینے کی چیزیں، برتن ہیں اور ٹیبل کرسی ہے، ان سب سے الگ کر کے جو کیش ہے اس کو ہم دیکھیں کہ یہ کتنا ہے۔ وہ کبھی کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ غریب ہے، بظاہر دیکھنے میں غریب ہے، لیکن تھوڑی سی چاندی اس کے پاس ہے اور تھوڑا سا سونا اس کے پاس ہے اور تھوڑے سے روپے بھی رکھے ہیں۔ اب وہ سب کو اگر جوڑے تو جوڑنے کے بعد اگر اتنا ہو جائے جتنی قیمت 612 گرام چاندی کی ہوتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا وجوب ہو جائے گا۔ اور سونے کی قیمت بھی مارکیٹ ویلو لگائے گا، اور مارکیٹ ویلو نہیں، سونے میں بیچنے کی قیمت، سونے چاندی وغیرہ میں جو قیمت لگاتے ہیں وہ بیچنے کی قیمت، خریدنے والی قیمت نہیں۔ کیوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سونے چاندی کی دکان میں جائیے اور خریدیے، تو ابھی آپ خریدیں گے، مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے کا سونا خرید لیا آپ نے، اور ابھی اسی وقت اگر آپ چاہیں بیچنا، اسی دکاندار سے بیچنا چاہیں تو وہ 30% گھٹا کر کے خریدیں گے۔ یہ عجیب سنار ہے سونے چاندی والے، یہ عجیب ہے۔ آپ ان سے خریدیے تو خریدنے میں وہ 1 لاکھ روپے کی بیچیں گے، وہ آپ کو دیں گے 1 لاکھ روپے میں خریدیے آپ، لیکن آپ جب ان سے بیچنے لگیں گے تو وہ 70,000 کا خریدیں گے، 30,000 کے اس میں منافع وہ لے لیں گے۔ تو اس لیے بیچنے والی قیمت کا اعتبار ہوتا ہے۔ گھر میں زیورات ہیں، اس میں زیور میں بعض اچھے ہوتے ہیں، اچھا سونا ہوتا ہے، اور بعض تھوڑا کھوٹا سونا ہوتا ہے۔ چاندی میں بھی اچھی چاندی ہوتی ہے، بعض کھوٹی ہوتی ہے، تو اس کو سونار کو دکھا لیں اور وہ گھس کر کے سمجھ لے گا دیکھ کر کے کہ اس کی قیمت کتنی ہونی چاہیے، وہ قیمت مارکیٹ میں وہ خرید لے گا۔ اگر وہ خریدے گا تو کتنے کی خریدے گا وہ قیمت معلوم کر کے اور اس کے بعد زکوٰۃ ادا کیجیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ زکوٰۃ کا وجوب اس وقت ہوتا ہے جب کہ آدمی صاحب نصاب ہو۔ تو کمپنی کا مال ہے، اور مال بلکہ کمپنی کا چھوڑیے، میں نے کہا تھا 1 لاکھ روپے کی مثال دی تھی کہ ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں اور وہ گھٹتے سارے پیسے ختم ہو گئے، اور اس کے بعد اب 20,000 روپے 25,000 روپے ہیں، تو یہ تو کم ہو گئے، یعنی صاحب نصاب اتنے میں آدمی ہوگا نہیں، تقریباً آج معلوم کیجیے گا تو تقریباً وہ 35,000 روپے سے نیچے آدمی صاحب نصاب نہیں ہو رہا ہے آج کل کے حساب سے۔
وہ صحیح آپ معلوم کر سکتے ہیں 612 گرام کی کتنی قیمت ہوتی ہے. تو اگر آدمی کے پاس 1 لاکھ روپیہ تھا اور وہ گھٹ کر کے نیچے آ گیا تو اب وہ تو صاحب نصاب رہا نہیں, وہ تو اب غریب ہو گیا, اب وہ زکوٰۃ کا حساب نہیں کرے گا. پھر جب اس کے پاس پیسے آئیں گے اور پیسے آ کر کے یہ بڑھ جائیں گے, یعنی 612 گرام چاندی سے زیادہ پیسے ان کے پاس ہو جائیں گے, تب اس کے اوپر زکوٰۃ کا وجوب ہوگا. اگر شروع سال میں بھی زکوٰۃ کا مال ہو اور نہیں صاحب نصاب ہو آدمی, اور سال کے اخیر میں بھی صاحب نصاب ہو, تو ایک بار شروع میں حساب کر لیں گے, ایک بار اخیر میں حساب کر لیں گے. اگر کبھی درمیان میں تھوڑا موڑا گھٹتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے, اور اگر بالکل انسان فقیر ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس, تو پھر دوبارہ جب اس کے پاس مال ہوگا تب وہاں سے وہ حساب شروع کرے گا اور وہ کنٹینیو آگے چلے گا. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح سے کمپنی میں لوگ شیئرز رکھتے ہیں. ایک کمپنی ہے, اس کمپنی کو 1000 لوگوں نے شرکت کر کے پیسے دیے ہیں اور وہ کمپنی قائم ہوئی ہے. تو ہر آدمی اپنا حساب جانتا ہے اور معلوم کر سکتا ہے کہ اس نے کتنا پیسہ دیا ہے اور اس کا منافع کتنا ہوگا, وہ معلوم کر کے اور پھر حساب کر کے اور زکوٰۃ دینی چاہیے. ہاں ایک اور بات, ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. سال کے شروع میں حساب کر لیا تو معلوم ہوا 1 کروڑ روپے ہیں, اور سال کے آخر میں حساب معلوم کیا تو معلوم ہوا 10 کروڑ ہو گئے ہیں, تو زکوٰۃ 10 کروڑ کی دیں گے. اس میں سال کے درمیان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اس کے بعد ایک اور بات سمجھ لیجئے, کل ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ ایک کنفیوژن میں ڈال دیا ایک صاحب نے, عام لوگوں کو اور مالداروں کو بڑا مزہ آ گیا کہ ہاں مسئلہ بڑا اچھا ہو گیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں اور اس نے اس مال کی زکوٰۃ دے دی ہے تو اب ہو گیا معاملہ ختم, اب اگلے سال وہ اس کے 1 کروڑ کی زکوٰۃ نہیں دے گا اور اس کے بعد زندگی میں کبھی نہیں دے گا. ایسی بات نہیں ہے. زکوٰۃ کا حساب ہر سال کیا جائے گا, ہر سال زکوٰۃ کا حساب کیا جائے گا اور ہر سال مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. یہ جو کنفیوژن میں مبتلا کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ زکوٰۃ دے دی تو آئندہ کبھی زکوٰۃ نہیں دینا ہے, یہ غلط مسئلہ ہے, یہ گمراہ لوگوں کی بات ہے, یہ اہل حق کا مسئلہ نہیں ہو سکتا. کبھی کوئی آدمی مقروض ہے, بہت زیادہ قرضے اس کے پاس ہیں, اس کے اوپر ہیں, کئی لاکھ روپے قرضے ہیں, اب اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ادائیگی کے لیے, تو اس آدمی کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے کہ وہ جا کر کے قرض ادا کر لے, اور زکوٰۃ کی رقم نصاب سے زیادہ بھی اس کو دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ جتنا دیں گے قرضے میں ادا ہو جائے گا اس کا. یا کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو بیمار ہے, ہاسپٹل میں بند ہے, ہاسپٹل میں شریک ہے, اب وہاں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ ان کے ہارٹ کا آپریشن ہے, 3 لاکھ روپے خرچ ہوں گے. اب دینے والا 3 لاکھ روپے بھی اس کو جا کر کے دے دے گا تو دے سکتا ہے اور دینا چاہیے. اگر اس کے ہاتھ میں دینے سے اس کو شرم محسوس ہو, ایسا ہے کہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے, اس کے باوجود بھی نہیں چاہتا ہے دل سے کہ وہ کسی سے زکوٰۃ مانگے, تو ایسا کر سکتا ہے آدمی کے ہاسپٹل سے معلوم کر لے کہ اس کا بل کتنا ہوا, پوری بیماری کا خرچہ, رہنے سہنے کا پورا خرچہ کتنا ہوا, ڈاکٹر جتنا بتائے وہ جا کر کے بل ادا کر دے, اور جب بل ادا ہو گیا تو کاغذ لا کر کے ان کو دے دے کہ یہ لیجئے میں نے اس کو ادا کر دیا ہے, آپ کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح سے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جاتی ہے, اور نصاب سے زیادہ بھی ایک آدمی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ایسی مجبوری کی صورت میں, جبکہ انسان مقروض ہے یا یہ کہ انسان مجبور ہے اور ہاسپٹل وغیرہ میں ہے, اس کی پریشانی ہے, تو ایسی پریشانی میں دے سکتے ہیں. ایک نارمل ہے, فقیر ہے, مسکین ہے, اس کے وہ صاحب نصاب نہیں ہے, تو اس کو اتنا ہی دینا جائز ہے جتنے سے وہ صاحب نصاب نہ بنے, اس سے زیادہ دینا مکروہ ہے. زیادہ دے دیں گے تو وہ خود صاحب نصاب ہو جائے گا, تو اتنا دینا مکروہ ہے, ایسا لکھا ہوا ہے کتاب میں. لیکن اگر کسی نے بیک وقت دے دیا, مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اور اس کو گھر کی ضرورت ہے, آپ ایک اچھے گھر بنایا اور اس کی ضرورت پوری کر دی کہ یہ لے لیجئے, یہ آپ کے لیے ہے, تو ایسی صورت کو بھی علماء نے جائز لکھا ہے. یہ کوئی ناجائز سی بات نہیں ہے اور بہت بڑی بات نہیں ہے. کبھی انسان کی ضرورت ہوتی ہے, بچی وغیرہ کی شادی کرنی ہے, تو اتنے تو 35-40 ہزار میں تو شادی ہوگی نہیں, تو اکٹھے ان کو دے دیا کہ یہ 4 لاکھ روپے لے لیجئے اور شادی کر لیجئے, تو ایسا بھی کرنا جائز ہے, وہ ایک وقت دیا جا سکتا ہے.
لیکن عام نارمل حالتوں میں جبکہ ضرورت سامنے نہ ہو تو نصاب سے زیادہ پیسے دینے کو فقہا نے منع کیا ہے، تاکہ ایک فقیر کے بجائے 2 فقیر کا فائدہ ہو جائے، 2 کے بجائے 4 لوگوں کو پیسہ پہنچ جائے، اور بہت سے لوگ بھوکے رہتے ہیں، ان کی بھوک کی تلافی ہو جائے۔ کبھی ایسا بھی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم کتاب خرید کر کے مدرسے کے بچے کو دے دیں مثال کے طور پر، یا اسکول کے غریب بچے کو دے دیں مثال کے طور پر، یا یہ کہ ان کے جو کاپی ووپی اور پینسل اور کیا کہیں گے بیگ ویگ کی ضرورت ہوتی ہے وہ زکات کی رقم سے لے کر کے ان کے حوالے کر دیں، تو ایسا بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ کھیتی کرنے والے ٹریکٹر رکھتے ہیں یا کوئی اور کاروبار کرنے والے ٹرک رکھتے ہیں، تو ایسی ان سب پر زکات کا وجوب نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر کسی نے ٹریکٹر کا شو روم کھول رکھا ہے یا بائک کا شو روم کھول رکھا ہے، کار کا کھول رکھا ہے، تو ان کی پوری قیمت پر زکات کا وجوب ہوگا۔ استعمالی جو ہوتے ہیں ان پر زکات کا وجوب نہیں ہوتا ہے، جو کاروباری ہوتے ہیں تجارتی ان پر زکات کا وجوب ہوتا ہے۔ کبھی ہیرے جواہرات بھی گھر میں ہوتے ہیں تو ان کے اوپر علماء نے لکھا ہے کہ زکات کا وجوب نہیں ہے، لیکن بعض لوگ ہیرے جواہرات کی تجارت کرتے ہیں، ہیرے خریدتے ہیں اور اس کو بیچتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر پوری ہیرے جواہرات کی جتنی بھی قیمت بنتی ہے اس کا 40واں ان کو دینا پڑے گا، اس کی زکات کا اس کے اوپر واجب ہوگی۔ یہ مسئلہ ہر سال لوگ پوچھتے ہیں کہ کمپنی میں ملازمین کام کرتے ہیں، ان میں بہت سارے مفلوق الحال ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، مفلس ہوتے ہیں، تو کیا ان کو عیدی کے طور پر یا بونس کے طور پر زکات کی رقم دی جا سکتی ہے؟ ہاں اگر وہ مستحق ہیں، آپ کو اطمینان ہے، تو ان کو انعام کے طور پر، انعام کہہ کر کے، ہدیہ تحفہ کہہ کر کے، عیدی کہہ کر کے، گفٹ کہہ کر کے، بونس کہہ کر کے عید زکات کی رقم دی جا سکتی ہے، اس سے زکات ادا ہو جاتی ہے۔ ہاں زکات میں جو سال کا حساب کریں گے وہ عربی کے حساب سے کریں گے، جیسے محرم کی پہلی تاریخ ہے تو اگلے سال محرم کی پہلی تاریخ کو حساب کریں گے۔ عام طور سے لوگ انگریزی تاریخ سمجھتے ہیں کیونکہ استعمال کرتے ہیں کاروبار میں انگریزی تاریخ کو، تو وہ سال کا مطلب انگریزی تاریخ سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ انگریزی تاریخ کا اعتبار نہیں ہے زکات میں اور حج وغیرہ میں اور رمضان وغیرہ میں، انگریزی تاریخ کا اعتبار نہیں ہے، چاند کی تاریخ کا اعتبار ہے۔ تو قمری تاریخ، چاند کی تاریخ یا کہیے اسلامی تاریخ جس کو آپ کہتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے ہی حساب کتاب کریں گے، کیوں کہ دونوں میں فرق ہے۔ انگریزی جو سال ہے وہ 10 دن زیادہ کا ہوتا ہے، اسلامی سال 10 دن کا کم ہوتا ہے، کبھی 11 دن کا کم ہوتا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے عمرے کے لیے رقم جمع کر رکھی ہے اور حج کا ارادہ ہے، رقم جمع کر رکھی ہے، تو اس پر زکات کا وجوب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا، زکات کا وجوب ہوگا، چاہے وہ کسی بھی ضرورت کے لیے رکھ رکھے ہوں، بچی کی شادی کے لیے رکھ رکھے ہوں، گھر بنانے کے لیے رکھے ہوں، لیکن زکات کا وجوب ہوگا۔ اور ڈرنا نہیں چاہیے کہ اس سے تو مال گھٹ جائے گا، ہمارا ارادہ ہے یہ کام کرنے کا، وہ کرنے کا، نہیں گھٹے گا، نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بڑھ جائے گا۔ جو کام ہونے کا ہے جب ارادہ کریں گے تو اس کا انتظام اللہ رب العالمین کر دیتے ہیں۔ یہ جو رزق کی تقسیم ہے وہ ہمارے کیلکولیٹر سے نہیں ہوتا ہے، وہ رب العالمین کے کیلکولیٹر سے ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں تو بالکل بے حساب دیتے ہیں، عنایت کرتے ہیں، ان کے یہاں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارا دماغ تھوڑا سا اس میں پیسے ویسے میں آ کر کے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، تو ہم یوں سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم ہی سارا کام کرتے ہیں، ہم ہی اتنا پیسہ رکھیں گے تو حج ہوگا، اور ہم ہی یہ کریں گے تو یہ گھر بنے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا چلا رہے ہیں۔ تو حوصلہ رکھنا چاہیے، یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ زکات دے دینے سے حج والا پیسہ گھٹ جائے گا اور مکان بنانے والا پیسہ گھٹ جائے گا، بچی کی شادی کرنے کے لیے جو پیسے ہم جمع کر رکھے ہیں وہ گھٹ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ زکات سے تنخواہ نہیں دی جا سکتی ہے۔ لوگ پوچھتے رہتے ہیں مسجد میں امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں، یا مدرسے میں ہیں، مدرسین ہیں، ان کو تنخواہ دے سکتے نہیں زکات سے؟ نہیں، زکات سے نہیں دے سکتے۔ زکات سے کسی بھی کام کا بدلہ نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ زکات تو صرف اللہ کے لیے کسی فقیر کو، غریب کو مالک بنا دینا ہے، بقیہ آگے کچھ نہیں۔ سید ہے تو اس کو زکات نہیں دے سکتے ہیں، زکات کے علاوہ دوسرے پیسوں سے اور گفٹ سے اور جو نفلی صدقات ہیں ان سے سید کی مدد کرنی چاہیے۔ سید میں کون سید ہے؟ مراد عام طور سے لوگ کیا سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں
کہ صرف سید وہی ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، وہی صرف سید ہے، ایسا نہیں ہے. سید سے مراد جو فقہائے کرام کے نزدیک ہے وہ لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. 5 چچا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، 5 چچا ہیں حضور کے، کہ جن چچاؤں نے شعب ابی طالب کی پریشانیوں میں حضور کا ساتھ دیا تھا. سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان نے بائیکاٹ کیا تھا، اہل مکہ نے بائیکاٹ کیا تھا، ابو جہل کم وقت نے بائیکاٹ کیا تھا. تو شعب ابی طالب میں وہ لوگ رہے تھے، 3 سال تک تکلیفیں برداشت کیے تھے. تو وہ 3 سال تکلیف برداشت کرنے والے جو چچا تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب ہیں خواجہ ابو طالب، اور ایک ہیں عقیل، اور ایک ہیں جعفر، ایک ہیں عباس، اور ایک ہیں حارث. یہ سارے کے سارے 5 چچا ہیں. یہ جتنے شعب ابی طالب میں رہے ہیں ان سب کی اولاد سید کہلاتی ہے، اور ان سب کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کی وجہ سے ان کو خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ زکوٰۃ کیونکہ میل کچیل ہے، جیسے ہم کپڑے دھلتے ہیں، گندا کپڑا ہے اس کو دھل رہے ہیں صابن لگا کر کے، تو ادھر جو میل نکلتی ہے اور پھین اور کپڑے کی جو گندگی ہوتی ہے وہ ہے زکوٰۃ. مال ہمارا پاک ہوتا ہے زکوٰۃ کی وجہ سے، اس لیے زکوٰۃ یہ ایک میل کچیل ہے. میل کچیل بھلا ہم سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو دے سکتے ہیں؟ کیسے دے سکتے ہیں؟ کیسی نہیں شرم کی بات ہے. ہم کو کیا دینا ہے؟ جہاں کہیں بھی کوئی سید کمزور ہے، مجبور ہے اور محتاج ہے تو ہمیں اپنے طور پر ہدیے تحفے دے کر کے ان کی مجبوری کو دور کرنا ضروری ہے ہمارے اوپر. کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے مجاہدے کیے ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں. ایک بات بتا دیتا ہوں، آپ کو شاید معلوم نہ ہو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنی عبد الشمس سے ہیں. ان کے خاندان کے لوگ شعب ابی طالب میں نہیں گئے تھے. بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمائی، اور پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا ساتھ دیا، مسلمانوں کا ساتھ دیا. لیکن وہ جو شرف ہے خاندانی شرف وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو حاصل نہیں. اس لیے ایک موقع سے، غزوے کے موقع سے، حضور نے ان خاندانوں کو جنہوں نے شعب ابی طالب میں ساتھ دیا تھا حضور کا، کچھ حضور نے زیادہ ان کو دیا. تو لوگوں نے حضرت عثمان کو ساتھ کر کے دوسرے جو تھے کہ ہم بھی تو آپ کے خاندان کے ہیں اور ہم بھی تو ایسے ہیں تو ہمیں بھی اتنا ہی ملنا چاہیے جتنا آپ نے فلاں کو اور فلاں کو دیا ہے. تو حضور نے وضاحت کی کہ نہیں، شعب ابی طالب میں ان لوگوں نے ساتھ دیا تھا، اس لیے ان لوگوں کا مرتبہ الگ ہے اور آپ لوگوں کا مرتبہ الگ ہے، اس لیے ان کی خصوصی رعایت کی گئی ہے. غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. نفلی طور پر کچھ صدقہ اگر کرنا چاہیں، ان کی مدد کرنی چاہیں انسانیت کے اعتبار سے، دیکھیے ایک ہے مسلمان ہونے کے اعتبار سے مدد کرنا کسی کی، اور ایک ہے انسان ہونے کے اعتبار سے کسی کی مدد کرنا. تو انسان ہونے کے اعتبار سے تو غیر مسلم کافر بھی انسان ہے تو اس کی بھی ہم مدد کریں گے. ایسا نہیں ہے کافر کی مدد نہیں کریں گے، وہ بھوکا ہے تو اس کو بھوکے چھوڑ دیں گے، وہ ننگا ہے ننگے چھوڑ دیں گے، نہیں، اس کی بھی ہم مدد کریں گے. لیکن انسان ہونے کے اعتبار سے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے نہیں. زکوٰۃ مسلمان کی حد تک ہی زکوٰۃ رہے گی، غیر مسلم تک زکوٰۃ کی رقم یا صدقۃ الفطر کی رقم نہیں جائے گی. زمین میں بھی جو کھیتی ویتی کرتے ہیں، آپ لوگ تو کھیتی ویتی کرتے نہیں ہیں، لیکن جو لوگ کھیتی کرتے ہیں تو ان میں 2 طرح کی کھیتی ہوتی ہے. ایک کھیتی تو وہ ہوتی ہے کہ آسمان سے بارش برسی اور اسی سے کھیتی ہو گئی، غلہ آ گیا گھر میں، اس میں الگ سے کچھ پانی کے لیے انتظام کرنا نہیں پڑتا ہے اور کھاد واد بھی دینی نہیں پڑتی ہے. لیکن عام طور سے اب ایسا نہیں ہوتا. اب باضابطہ بورویل سے پانی نکال کر کے کھیت کو سیراب کرنا ہوتا ہے اور کھاد دینی ہوتی ہے، اور بھی بہت سارا کام کھیت کا کرنا پڑتا ہے، اس کی گھاس واس نکالنے کا بھی بہت سارا کام کرنا پڑتا ہے، الگ سے بھی خرچہ ہوتا ہے. تو اس لیے اب جو عام طور سے کھیتوں میں جو پیداوار ہوتی ہے اس میں نصف عشر دیتے ہیں. نصف عشر کا مطلب ہوا 20 کلو میں سے 1 کلو، اور عشر کا مطلب ہوا 10 میں سے 1، 10 کلو میں سے 1 کلو. تو یہ تو کھیتی ہے کہ اگر آسمان کی بارش سے ہی ویسی کھیتی ہو گئی تو 10 کلو میں سے 1 کلو دیں گے، 10 من میں سے 1 من دیں گے، 10 کنٹل میں سے 1 کنٹل دیں گے. اور اگر اپنے سے پانی سیراب کرنا پڑا تو ایسی صورت میں ہم
20 کلو میں سے 1 کلو، 20 کنٹل میں سے 1 کنٹل دیں گے زکات کے طور پر. یہ زکات الارض عشرھا کہ زمین کی جو زکات ہے یہ زمین کا عشر ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی رہ رہا ہے دبئی میں، قطر میں اور امریکہ میں یا کویت میں، اور وہاں سب کی کرنسی الگ الگ ہے، اور زکات ادا کر رہا ہے ہندوستان میں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں کا اعتبار ہوگا، وہاں کی کرنسی کے اعتبار سے زکات ادا کریں گے یا یہاں کی کرنسی کے اعتبار سے زکات ادا کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں کی کرنسی کے اعتبار سے زکات ادا کریں گے. جہاں پر زکات ادا کی جا رہی ہے وہاں کی کرنسی کے لحاظ سے 40واں نکال کر کے زکات ادا کی جائے گی. جہاں سے کرنسی آئی ہے اس کو ایکسچینج کر لیں گے، ایکسچینج کرنے کے بعد یہاں کی کرنسی جہاں ادا کی جا رہی ہے زکات وہاں پر ادا کریں گے. ایک مسئلہ یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ کبھی کسی آدمی نے قرض لے رکھا ہے اور وہ قرض نہیں دے رہا ہے، تو قرض اگر ہم معاف کر دیں اور زکات میں اس کو شمار کر لیں تو زکات ادا ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ زکات کی نیت کا وقت ختم ہو گیا. زکات کی نیت کا وقت کب ہوتا ہے؟ دھیان سے سنیے. زکات کی نیت کب کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، جس وقت مال کا حساب کرتے ہیں اور زکات کے مال کو الگ کسی ڈبے میں رکھ دیتے ہیں، پیٹی میں رکھ دیتے ہیں، کسی ایک بکس میں رکھ دیتے ہیں، تو اس وقت زکات کی نیت کر لی تو زکات کی نیت ہو گئی. 1 نمبر 2، مستحق کو، فقیر کو دیتے وقت میں نیت کریں گے تو وہ دینے کے وقت بھی نیت کر لیں گے تو زکات نیت کا اعتبار ہوگا. نمبر 3، ابھی تک نیت نہیں تھی اور فقیر کو دے دیا، مستحق کو دے دیا، تو جب تک یہ مال مستحق کے پاس موجود ہے، اس نے خرچ نہیں کیا ہے، تب تک نیت کر سکتے ہیں. مثلا آپ نے مستحق کو 10,000 روپے دیے زکات کے، اب وہ اپنے پاس رکھے ہوا ہے، اس نے خرچ نہیں کیا ہے اور 1 مہینہ تک رکھے رہا، تو 1 مہینہ تک نیت کر سکتے ہیں زکات کی. اب وہ خرچ کر لیا، اب آپ کو یاد آ رہا ہے کہ نہیں وہاں پر ہم نے زکات کی نیت نہیں کی تھی، اب نیت کر رہا ہوں تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. تو قرض جس کو آپ نے دیا یا ہم نے دیا تو وہ قرض والے نے قرض لیا اور قرض کو خرچ کر دیا، اب اس کے پاس تو وہ اپوارا پیسہ رکھا ہوا رہا نہیں، اس لیے نیت کا وقت ختم ہو گیا. تو اس میں نیت کریں گے تو اس کے نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. زکات کی رقم سے مسجد کی تعمیر نہیں کر سکتے ہیں، مدرسے کی تعمیر نہیں کر سکتے ہیں، پل کی تعمیر نہیں کر سکتے ہیں، سڑک نہیں بنا سکتے ہیں، بیت الخلا نہیں بنوا سکتے ہیں، یعنی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے ہیں جس میں باضابطہ طور پر مالک نہ بنایا جاتا ہو. ہاں کسی غریب کو، مستحق کو آپ نے دیا، اب وہ لے کر کے اپنا خرچ کر رہا ہے، اب وہ غریب آدمی ہے، اس نے لیا اور لے کر کے مسجد کی تعمیر کر دی، لے لیا اور اس نے سڑک میں لگا دیا، لے لیا اس نے اور اس نے مدرسے میں دے دیا، تو ایسا وہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ مالک ہو گیا. ہمیں دینا ہے، مالک بنا دینا ہے فقیر کو. اگر مستحق مالک ہو گیا تو ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. اس سے پہلے نہیں کہ وہ زکات کے پیسے ہیں لے جاؤ اور کیا چوک کی مسجد میں اے سی لگوا دو، ایسا نہیں کر سکتے ہیں، جائز نہیں ہے. زکات میں حکمت رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ایک حکمت یہ ہے کہ بخل دور ہوتا ہے. انسان کے اوصاف میں ایک سخاوت ہے اور ایک بخل ہے. سخی انسان اچھا ہوتا ہے، بخیل انسان برا ہوتا ہے. تو زکات ادا کرنے سے بخل دور ہوتا ہے، ایک فائدہ. دوسرا فائدہ اللہ رب العالمین کی محبت کا اظہار ہے. بندہ خرچ کرتا ہے، کمایا، پسینے بہائے اور پیسے آئے، اب وہ خرچ کر رہا ہے. وہ کس لیے خرچ کر؟ اللہ کی محبت میں خرچ کر رہا ہے کہ اے اللہ آپ نے مال دیا تو آپ کے شکریہ میں اس مال کو آپ کے حکم کے مطابق خرچ کر رہا ہوں. اس میں غریب کی بھی مدد ہوتی ہے اور معاشرے کی بھی تطہیر ہوتی ہے. اس کا مطلب یوں سمجھیے کہ زکات ادا کرنے کی وجہ سے فقیر کی فقیری دور ہوتی ہے، غریب کی غربت دور ہوتی ہے، محتاج کی محتاجی دور ہوتی ہے. تو لوگ چوری نہیں کرتے ہیں. غریب آدمی ہے، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو وہ چوری کرنا شروع کرتا ہے. جیب کترے پھرتے رہتے ہیں. جا کر کے دلی جا کر کے دیکھیے، آپ کے یہاں کے لوگ بڑے سادے ہوتے ہیں،
اور دلی کے यूपी کے وہ चालू होते हैं। आप बस पे बैठेंगे और आपकी जेब कतर लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके पैसे निकाल लेंगे, मोबाइल निकाल लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका जो माहौल है माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन भोला भाला माहौल है। आप लोग बसों में बिल्कुल मुतमईन होकर के बैठते हैं, और हम लोग बस में बैठेंगे तो मिनट मिनट के बाद हमें ख्याल रहेगा कि कहीं जेब खाली तो नहीं हो गई। तो ज़कात अदा करने की वजह से ये चोर चोरी करने से बचते हैं, और ज़कात अदा करने की वजह से डाका डालने से बचते हैं, और हराम तरीके से माल लेने से बचते हैं। तो इससे मुआशरा भी पाक होता है ज़कात से। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।